لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر محرم الحرام شریف کے پہلے پاکیزہ جمعے کے پاکیزہ دن میں انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ درجہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان عالی شان کو سلامی پیش کرنے کے لیے ہمیں آقا پاک کی نسل پاک کے پاکیزہ آستان پر مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت آل رسول کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب آقا کریم کے خاندان عالی شان اور پھر بالخصوص امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام کی بلندیوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی بلندیاں نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی بلندیاں نصیب فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ حقیقت یقیناً موجود ہے کہ ہم پچھلی کئی نشستوں سے دین اسلام کی بنیاد کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان پاکیزہ لفظوں میں جو بنیادی حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، جو بنیادی راز رکھے گئے ہیں،
ہم خوش قسمتی سے اس خوبصورت موضوع کو چھیڑے ہوئے ہیں کہ کلمہ شریف میں بیان شدہ حقیقتیں، کلمہ شریف میں رکھے گئے راز، انہیں اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمایا۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہم کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں اور کلمہ شریف کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ پر ہماری گفتگو پچھلی کئی نشستوں سے جاری ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اللہ کو ماننا ہے تو کیا ماننا ہے، پھر ہم نے سمجھا کہ اللہ کے ساتھ جو ماننے کا رشتہ رکھنا ہے وہ ڈر اور لالچ کی وجہ سے رشتہ نہیں رکھنا، رب کے ساتھ نبی پاک کے امتی کا رشتہ صرف ڈر اور لالچ کا رشتہ نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ حضور کے امتی کا رشتہ پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس پیار پر ہم بحث کرتے کرتے الحمدللہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پیار بھی معمولی لیول کا نہیں کرنا بلکہ اس معیار کا کرنا ہے کہ ہر محبت نیچی رہ جائے اور رب کی محبت اوپر آ جائے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنی بھی اس کی اٹیچمنٹس ہیں، جتنے بھی اس کے رابطے ہیں، وہ سارے رابطے، ساری محبتیں ہوں ایک طرف اور رب رحمان کی محبت ہو ایک طرف، تو صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ جو کہنے، ماننے اور جاننے والا ہے وہ پھر ساری کائنات سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا رب کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب، بنیادی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہر محبت اللہ کی محبت پہ قربان کر دی جائے، ہر پیار اللہ کے پیار پہ قربان کر دیا جائے۔ اب چلو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھو کہ یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یہاں الحمدللہ بے شمار کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ گنتی میں نہیں آتے، اتنے اس خطے میں، اس علاقے میں لوگ موجود ہیں۔ اور ہسٹری پہ غور کریں، تاریخ پہ غور کریں تو یہ بات بڑی روز روشن کی طرح سامنے ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یہ کسی مسلمان فاتح کی تلوار کی وجہ سے نہیں پڑھا، اس پورے خطے نے لا الہ الا اللہ ولیوں کے کردار کی وجہ سے پڑھا ہے۔ بالکل آسان کر دوں تو ہم لوگوں نے اس علاقے میں رہنے والوں نے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں رہنے والوں نے جو کلمہ پڑھا ہے کسی جنگجو کی وجہ سے نہیں، کسی سپا سالار کی وجہ سے نہیں، کسی بہت بڑے حملے کی وجہ سے ہم لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ جو اس علاقے میں کلمہ پڑھا ہے یہ کسی تلوار کی وجہ سے نہیں، خواجہ معین الدین کے کردار کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ یعنی ہمیں کلمہ پڑھایا خواجہ اجمیری نے، ان کے غلام پاک پتن میں آئے،
بابا فرید نے اس علاقے کو مسلمان کیا، نظام الدین اولیاء نے مسلمان کیا، صابر کلیر نے مسلمان کیا. گویا یوں کہہ لے کہ اس علاقے کو کلمہ پڑھانے کا بنیادی صحرا اگر کسی سر پہ سجا ہے تو وہ اجمیر والے دولہا خواجہ معین الدین کے صحرے پہ سجا. یہاں سے نظام الدین کو بھی کلمہ اسی نے پڑھایا، ایسے پڑھانے کا حق ہے. خسرو کو بھی کلمہ اسی سے ملا، صابر کلیری کو بھی کلمہ خواجہ معین الدین سے ملا، توسا شریف کو بھی کلمہ خواجہ معین الدین سے ملا. ہر علاقے کے ہر فقیر درویش کو کلمہ ادھر سے ملا. اب میں نے یہ اتنی تمہید اس لیے باندھی کہ جس نے ایسے کلمے پڑھائے کہ لوگوں کو نظام الدین سے اٹھا کے محبوب الہی بنا دیا، علاء الدین سے اٹھا کے صابر کلیر بنا دیا، مولوی فخر الدین سے اٹھا کے فخر جہاں بنا دیا. جس کا کلمہ پڑھانے کا یہ رنگ تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہ گناہگاروں کو اٹھا کے پرہیزگاروں کا سردار بنا دیا. اسی کلمے کے زور پر جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب جہان کو کلمہ پڑھایا ہے، بتائیے اس کلمے کی اصل کیا ہے، اس کلمے کی بنیاد کیا ہے، اس کلمے کا مڈھ کیا ہے، اس کلمے کا راز کیا ہے، تو آج تک خواجہ معین الدین کی قبر کی سراندی اس کا اپنا نام بعد میں لکھا ہوا ہے، اس کا بتایا ہوا کلمے کا راز پہلے لکھا ہوا ہے. قبر خواجہ معین پہ جو کلمے کا راز، جو کلمہ پڑھا کے معین نے بابا فرید بنایا ہے، قطب الدین بنایا ہے، ارے فخر الدین بنایا ہے، اس کلمے کا راز معین الدین نے اپنی قبر کی سراندی لکھوا رکھا ہے. اللہ آپ کو بھی زیارت کی توفیق دے. خواجہ معین الدین اجمیری کا نام بعد میں ہے، پہلے اسی کلمے کا راز لکھا اور وہ 4 سطروں میں راز ہے. آتا آپ سب کو ہے، بس میں نے اس کی اصلیت آپ تک پہنچانی تھی. اجمیری غریب نواز نے جس کلمے کے ذریعے نظام الدین کو محبوب الہی بنایا، قطب الدین کو بختیار کاکی بنایا، فرید الدین کو بابا فرید بنایا، مولوی فخر الدین کو فخر جہاں بنایا، اس کلمے کا راز بیان کرتے ہوئے خواجہ معین الدین کہتے ہیں لوگوں کلمہ اور کچھ نہیں، پوچھنا چاہتے ہو تو یہ راز، یہ کنجی، یہ سبق جو نیچوں کو اٹھا کے اوپر لے گیا ہے، اس کا اصلی راز یہ ہے کہ شاہ است حسین. اللہ جانے آپ کے ذہن میں میری بات اتری ہے یا نہیں. خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا اس علاقے کو، نیچوں کو اونچا بنایا، اور جب پوچھا گیا کہ جناب اس کنجی کے اندر کنجی کیا ہے، اس کلمے کی اصل کیا ہے، اس کلمے کا راز کیا ہے، تو خواجہ غریب نواز آج تک اس کلمے کا راز بتا رہے ہیں. لوگوں فرید ایسے نہیں بنتا، ارے بابا ایسے نہیں بنتا، قطب الدین ایسے نہیں بنتا. جناب وہ کیا نعمت ہے جب نصیب ہو جائے تو فرید سے بابا فرید ہو جاتا ہے. تو بابا صحیح غریب نواز کے دادا مرشد خانہ خواجہ معین الدین فرما رہے ہیں لوگوں وہ راز یہ ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے نا وہ پھر فرید نہیں رہتا، بابا فرید ہو جاتا ہے. جس کو یہ سمجھ آ جائے نا وہ پھر فخر الدین نہیں رہتا، فخر جہاں ہو جاتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہو جاتا ہے. جناب وہ راز کیا ہے، وہ راز اپنی قبر پہ لکھایا، کہا لوگوں وہ راز یہ ہے کہ شاہ است حسین، وہ راز جو اتنے نیچوں کو اتنا اونچا کرتا ہے، وہ راز ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ تو سادہ لفظ تھے نا، آپ کے لیے بھی شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، لیکن اگلا جملہ خواجہ غریب نواز نے سارا راز کھول دیا، کہا لوگوں دین است حسین.
شاہ تو اور بھی شاید کوئی ہو جائے، بادشاہ اور بھی شاید کوئی ہو جائے، ویسے جتنا بڑا بھی کوئی شاہ ہو جائے حسین جیسا نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا بھی کوئی بادشاہ ہو جائے حسین جیسا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ لوگ سادگی کے ساتھ مسئلے حل کر دیتے ہیں نا، جب تیرے میرے ذہن میں شاہ اور بادشاہ کا لفظ آئے تو شاید ہم سوچ جائیں کہ بھئی شاہ تو اور بھی ہیں، بادشاہ تو اور بھی ہیں، تو خواجہ غریب نواز نے اگلی ایسی سطر عطا فرمائی، سارے مسئلے حل کر دیے۔ فرمایا لوگوں صرف شاہ اور بادشاہ نہیں، کلمہ کا راز بیان کریں، فرمایا دین است حسین، دین است حسین۔ بڑی خوبصورت بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ میں نے جہاں تک ہسٹری پڑھی ہے نا، صرف دو شخصیات کے بارے میں لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ صرف شخصیتیں نہیں، وہ پورا دین ہے، وہ پورا۔ ایک مدینے کے تاجدار کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ وہ پورا دین ہے، دوسرا کربلا کے شاہ سوار کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ وہ پورا دین ہے۔ مدینے کے تاجدار کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی کہا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، اس لیے کہ دین اور کچھ نہیں، دین ہم اوست، دین سارے کا سارا محمد عربی کی ذات۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر حضور تک نہیں پہنچا تو دین نہیں ہے، یہ ابو لہب والا طریقہ ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ کمال کا ہے، درویش لاہوری کا ہے، علامہ اقبال کا ہے، مفکر قرآن کا ہے، محقق قرآن کا ہے، لیکن صدقے جاؤں لاکھوں اقبال اس گلی کی دھول پہ بھی قربان ہو جائیں جس گلی میں خواجہ معین الدین چشتی چلا کرتا تھا۔ لاکھوں اقبال معین الدین کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ حضور کے لیے کمال کا جملہ کہا، اقبال نے کہا کہ حضور سارا دین ہے، حسین تیری عزت پہ صدقے جائیں، تیرے لیے دین کا لفظ علامہ اقبال نے نہیں کہا، رسول اللہ کے لال اجمیری لجپال نے دین کا لفظ کہا۔ میں دین است حسین، حسین کو صرف شخصیت نہ سمجھنا، حسین کو صرف ایک کردار نہ سمجھنا، حسین کو صرف ایک شہزادہ نہ سمجھنا، دین است حسین۔ فاطمہ پاک کی گود سے لے کے دمشق کے بازار تک، اور دمشق کے بازار سے لے کے کربل، اور کربل سے مدینہ پاک تک خواجہ اجمیری نے پورا حسین بیان فرما دیا۔ فرمایا لوگوں جس کو دین سمجھ نہ آتا ہو وہ سیدہ زہرا کی گود سے لے کے نوکے نیزہ تک اور دمشق کے بازاروں تک حسین کا سفر ہے، زندگی دیکھ لو، اور اگر اس کی اتباع تمہیں نصیب ہو گئی تو سمجھ لینا تمہارے دل پہ بھی دین آ گیا ہے، تمہارے وجود پہ بھی پورا دین آ گیا۔ دین است حسین، دین است حسین، دین خود دین حسین ہے، دین خود حسین ہے۔ یہ تیرا میرا جملہ نہیں، کسی مولوی کا جملہ نہیں، خطیب کا جملہ نہیں جو کسی کو معاذ اللہ خوشامد میں اتنا بڑا کہہ دے۔ یہ اس خواجہ اجمیری کا جملہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے سلام کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو حضور اتنا کرم فرماتے ہیں کہ روزہ اطہر سے جواب اپنی زبان سے عطا کرتے ہیں کہ وعلیکم السلام یا معین الدین یا سلطان الہند، او میرے بیٹے مجھ پہ سلام بھیجا ہے تو سن، میں محمد بھی واپسی تجھے سلام کے انعام سے سرفراز فرما رہا۔ یہ اتنی بڑی شخصیت کا جملہ ہے، دین است حسین، یہ دین ہے حسین۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ دین بھی حسین ہے اور دین
دین پناہ است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی دین کو جب بھی خطرہ ملے، چاہے اپنوں سے ملے چاہے غیروں سے ملے، اس وقت اگر کوئی ہستی کوئی کردار دین کی حفاظت کرتا ہے، دین کی پناہ بنتا ہے، تو وہ کردار 1400 سال سے اغیار کا کردار نہیں، دین کو پناہ دینے والا کردار کل بھی امام حسین کا کردار تھا، آج بھی امام حسین کا کردار، دین کو پناہ حسین کے کردار سے ملتی ہے۔ اور جو بات میں نے چھیڑی تھی بڑی نفاست کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ کلمے کا اصلی مطلب کیا ہے؟ ہر محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دینا۔ اس علاقے کو خواجہ نے کلمہ پڑھایا، اب کلمے کا مطلب اس سے پوچھتے ہیں، کلمے کا راز اس سے پوچھتے ہیں، جناب آپ بتاؤ کلمے کا راز کیا ہے؟ تو پہلے 2 شعروں میں تو پردے میں راز بتایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہ بھی راز کلمے کے بیان ہو رہا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ کئی ایسے نکمے بھی آئیں گے جنہیں نہ دین کی سمجھ نہ دین پناہ کی سمجھ، تو پھر فقیر نے حسین کی عزت کے لیے پردہ اٹھا دیا، اگلے جملے میں مسئلہ کھول دیا۔ اب کلمہ پوچھتے ہو نا، کلمہ پوچھتے ہو، کلمے کا مطلب کیا ہے؟ تو ابھی تک مزار انور پہ لکھا ہوا ہے، کہا لوگوں پوچھو کلمے کا مطلب یہ ہے سرداد نداد دست در دست یزید، سر دیا ہے ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، جناب یہ کیوں نہیں دیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی محبت یا اطاعت تھی مال کی محبت، اولاد کی محبت، جان کی محبت، اور حسین صرف انسان نہیں، حسین کلمے کا راز بن کے آیا ہوا تھا، حسین کلمے کی بنا بن کے آیا ہوا تھا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین نے بنائے لا الہ کا پیغام دیا۔ اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تو سمجھ لیتے لوگ کہ اس نے مال کو پیارا سمجھا، اولاد کو پیارا سمجھا، جان کو پیارا سمجھا۔ لا الہ کی بنیاد بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں مال بھی دے، اولاد بھی دے، جان بھی دے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دے۔ کلمے کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، ہر محبت خدا کی محبت پہ قربان کرنا۔ کربلا والے نے کربلا میں ہر محبت اللہ کی محبت پہ قربان کر کے لوگوں کو بتایا، اگر لفظوں میں کلمہ دیکھنا ہو وہ بھی نبی کے گھر سے ملتا ہے، اگر عملوں میں کلمہ دیکھنا ہو وہ بھی رسول کے گھر سے ملتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بڑا سادہ سا راز ہے، بڑا آسان سا راز ہے۔ حسین نے تمہیں کلمہ پڑھایا نہیں، اس نے تمہیں کلمہ پڑھایا نہیں۔ پھر جملہ سننے والا دھیان سے، اس نے تجھے کلمے کا راز پڑھایا نہیں، کلمے کا لفظ پڑھایا نہیں، صرف کلمے کا معنی بتایا نہیں۔ حسین محسن ہے اسلام کا، حسین احسان کرنے والا ہے دین پر، حسین کا احسان ہے کلمے پر۔ کیا مطلب؟ اس نے رسول اللہ کی امت کو کلمہ پڑھ کے نہیں سمجھایا۔ میرا فکرہ بڑا قیمتی ہے، ضائع ہو گیا میری ساری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ حسین کا احسان یہ ہے امت مسلمہ پر، بابا احسان یہ ہے اس رسول اللہ پاک کی امت پاک پر کہ باقی سب نے کلمہ پڑھ کے پڑھایا ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، باقی ہر ولی فقیر نے تمہیں کلمہ پڑھ کے پڑھایا ہے، سمجھ کے سمجھایا ہے، معنی مفہوم پڑھ کے پڑھائے ہیں۔ حسین نے پڑھ کے نہیں پڑھایا، اس نے کلمہ کر کے پڑھایا ہے۔
میں سادہ کروں، پڑھ کے پڑھانا اور ہے، پڑھ کے سمجھانا کر کے سمجھانا، پڑھ کے سمجھانا اور ہے۔ ہر ولی نے کلمہ سمجھایا پر پڑھ کے سمجھایا، حسین نے کلمہ سمجھایا کر کے سمجھایا، حسین نے کلمہ سمجھایا آپ کو کر کے سمجھایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کریم نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ میں بہت سادہ کروں، اس حدیث کی زیادہ تشریح میں نہ بھی جاؤں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک کے اعلان نبوت سے یا حسین پاک کی پیدائش سے لے کے 61 ہجری تک جب کربلا ہوئی، حضور کی دوتے پاک کی ولادت سے لے کے 61 ہجری تک حسین منی ہے، یعنی حسین رسول سے ہے۔ لیکن 61 میں حسین نے ایسا کلمہ کر کے دکھایا کہ اب اگلا حصہ حدیث کا آ گیا، 60 سال حسین رسول سے ہے، پھر قیامت تک رسول حسین سے ہے۔ 60 سال حسین رسول سے ہے، اس لیے کہ حسین کو 59 سالوں میں جو عزت ملی وہ رسول کی وجہ سے ہے۔ صدیق اکبر نے کاندھوں پہ اٹھایا حسین کو تو رسول کی وجہ سے، عمر نے رک کے لکھوائے حسین سے تو رسول کی وجہ سے، دوہرے انعام پیش کیے نذرانے کے طور پہ۔ جب ابن عمر نے کہا تھا نا کہ میں جنگ لڑا ہوں، مجھے 5000، حسین گئے ہی نہیں، انہیں ڈبل انعام، یہ کیسے ہو گیا؟ جنگ کا انعام ڈبل کیسے؟ صدقے جاؤں عمر کے فیصلے پر۔ کہا ان کے ساتھ ریس کرتا ہے، اگر تو حسین کے ساتھ ریس کرنا چاہتا ہے تو ہمت کر میرے بچے، پہلے حسین کی ماں جیسی اپنی ماں لا، پھر حسین کے باپ جیسا اپنا باپ لا۔ یہ امیر المومنین ہے، وقت کا خلیفہ راشد اپنے پتر کو کہہ رہا ہے ریس کرنے حسین نہ نندا کیوں دیتا، تین پنج کیوں دیتا، تین انعام دیتا ہے۔ انہوں نے نذرانہ پیش کیا، انعام دینا اور ہے، نذرانہ دینا۔ ان کے ساتھ ریس کرتا ہے تو پہلے حسین کی ماں جیسی ماں لا، حسین کے بابے جیسا بابا لا۔ آج لوگ زیادتی کر جاتے ہیں، عمر نے اس وقت کہا تھا، آج لوگوں نے بڑے پردے ڈال دیے۔ جب ماں اور باپ کی بات کی نا تو سیائی پر رکے نہیں، کہا پھر حسین کی نانی جیسا نانی لا۔ حسین کی نانی وہ ہے جسے خدا سلام بھیجتا ہے، حسین کی نانی جیسی نانی لا، حسین کے نانے جیسا نانا لا۔ اور اگلا جملہ لوگ زیادتی کے ساتھ بھول جاتے ہیں۔ تیسرا جملہ امیر عمر نے کہا تھا، یہ صرف ماں اور نانے کی بات نہیں، ہمت کر صرف ماں کی طرف سے نہیں، جس طرح حسین کے بابے جیسا تو بابا نہیں لا سکتا۔ اب سن امیر عمر کا جملہ، اگر ریس کرنی ہے تو پھر حسین کے دادے جیسا دادا لا، حسین کے دادے جیسا دادا لا، حسین کے نانے جیسا نانا لا۔ امیر عمر نے اس وقت فیصلہ دے دیا تھا، نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے، نہ حسین کے دادے جیسا کسی کا دادا ہے، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے۔ بات اصل میں جو میں سمجھانے جا رہا ہوں، آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، یہ ساری عزتیں، عظمتیں یہ پہلے 61 سال میں جو تھی یہ نسبت رسالت کی وجہ سے تھی۔ حسین اونچا ہے، بلند ہے، یہ جتنی شانیں ملی ہیں یہ حسین کو نسبت رسالت کی وجہ سے ملی ہے نا، نسبت رسالت کی وجہ سے ملی ہے۔ یعنی حسین کو 60 سال رسول اونچا کرتے رہے۔ اب جملہ جرأت والا ہے، سمجھنے والے سمجھے۔ 60 سال حسین کو رسول اونچا کرتے رہے، پھر ایسی نوکری دی اپنے نانا کی، ایسی خدمت کی اپنے نانا کی، 60 سال حسین کی عزت کو رسول بڑھاتے رہے، اور پھر اب 1400 سال سے رسول کی عزت کو حسین بڑھانا۔
الحسین منی وانا من الحسین، مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ جنگ کا نام نہیں، لوگوں نے جنگ تاریخ کو کربلا کو جنگ سمجھ لیا، لوگوں نے اس کو لڑائیوں کے لیے بچے بندے ساتھ لے جاتے ہیں، لڑائیوں کے لیے شہزادیاں ساتھ لی جاتی ہیں، لڑائیوں کے لیے محرمات لی جاتی ہیں، ساری بے وقوفی اور بے غیرتی اور بے عقلی ہے۔ یہ کہانی جنگ کی نہیں، یہ صرف انا من الحسین کی تشریح تھی۔ یہ لوگوں کو بتانا تھا کائنات کا ہر فرد تمہیں کلمہ پڑھ کے سمجھائے گا، جسے رسول نے پالا ہے وہ پڑھ کے نہیں تمہیں کلمہ کر کے سمجھائے گا۔ کلمہ یہ ہے لا الہ حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تو ادھر سے سر مار اور ادھر ڈال دے، ادھر سے لا الہ الا اللہ کرو ادھر ڈال دے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب مجھے 2 مہینے ہو گئے سمجھاتے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہر محبت ہر پیار اللہ کے پیار پہ قربان کرنا۔ سارے صحابہ کو سلام، سارے اہل بیت کو سلام، سب نے کوشش ضرور کی کہ اس محبت پر ہر محبت قربان کی جائے۔ جو کوشش نہ کرے وہ تو مومن کہلا سکتا ہی کہ اللہ کی محبت پر ہر محبت قربان کی جائے۔ ہر صحابی نے، اہل بیت اطہار کے بھی سارے پاکیزہ افراد نے یہ کام کیا، قطعاً یہ نہیں سوچا بھی جا سکتا کہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ ایک خاص راز ہے انا من الحسین کا کہ جس نے بھی محبتیں قربان کی ہے نا وقفے سے کی، وقفے سے۔ کبھی مال کی محبت قربان کی اللہ پہ، جس طرح صدیق اکبر پاک کی میں پچھلے جمعے پہ عرض کر رہا تھا، کبھی اولاد کی محبت قربان کی اللہ پہ، کبھی جان کی محبت قربان کی اللہ پہ۔ یہ بنا لا الہ حسین کے علاوہ آج تک نہ صحابہ میں کسی کو کہا گیا ہے نہ اہل بیت میں کسی کو کہا۔ بات تو سوچنے والی، 5 تن پاک شان میں سارے اونچے ہیں، شان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جتنی اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ صحابہ بڑی عزت والے ہیں، لیکن حسین کے علاوہ کیا خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز کو امام حسن پیارے نہیں لگتے تھے؟ یقیناً لگتے تھے۔ کیا صدیق اکبر کی غلامی نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ کیا مولا عمر کی غلامی نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ کیا مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کے نوکر نہیں تھے؟ چشتی تھے، بیعت علی سے تھی۔ بیعت جب علی سے ہو، پیر سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ لیکن خواجہ اجمیری غریب نواز نے علی کے لیے بھی بنا لا الہ نہیں کہا۔ کبھی سوچی بات آپ نے؟ بھائی علی بہت اونچا ہے، شان میں اونچا ہے، کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا جو بابا ہے یہ ان دونوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ شان میں علی ضرور اونچے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کے لیے بنا لا الہ کا جملہ نہیں آیا، علی کے لیے بھی بنا لا الہ کا فیصلہ خواجہ غریب نواز نے نہیں دیا، حسن کے لیے نہیں آیا، صدیق اکبر کے لیے نہیں آیا، بلال جیسے عاشق کے لیے بھی بنا لا الہ کا جملہ نہیں آیا۔ یہ حسین کے لیے کیوں آیا؟ وجہ یہ تھی کہ باقی سب نے بھی محبتیں اللہ کی راہ پہ قربان کی ہیں، لیکن کسی نے 1 سال میں 10 سال بعد دوسری، 20 سال بعد تیسری، اس تاریخ انسانی میں صرف 1 دن میں ہر محبت اللہ کی محبت پر قربان کرنے والی اگر کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ کسی اور کی شخصیت نہیں، وہ صرف اور صرف امام حسین کی شخصیت نظر آتی ہے۔ اکٹھی ساری محبتیں، کٹھے ہی سارے بھار، کٹھے ہی سارے بھار جنے چالے، کٹھے مال والا، اولاد والا بھی، بچوں والا بھی، بھائیوں والا بھی، بھتیجوں والا بھی، اور میں عرض نہیں کر سکتا بہنوں والا بھی، بیٹیوں والا بھی، مستورات والا بھی، سارے بھار حسین کے سامنے تھے، لیکن اٹھایا نا اس رنگ میں اٹھایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ پڑھ کے کلمہ سمجھانے والا نہیں، یہ کر کے کلمہ سمجھانے والا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو آج کے اس جمعے کا خلاصہ لے جائیں۔ پہلے میں سمجھاتا رہا لا الہ الا اللہ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے۔ آج اگر مجھ سے پوچھو تو میں محرم میں یہ جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر تمہارا دل کرے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی
کو انسان کی شکل میں دیکھنا ہے۔ پہلے میں بیان کرتا رہا نا، بات بیان کرتا رہا، میں اس کی جزیات بیان کرتا رہا، آج نچوڑ عرض کر رہا ہوں، اگر دل کرے کہ کلمہ کسی انسان کی صورت میں نظر آئے، اگر دل کرے کہ لا الہ الا اللہ کسی انسان کی صورت میں نظر آئے تو حسین کو دیکھ لینا، اور دل کرے کہ حسین لفظوں کی صورت میں نظر آئے تو لا الہ الا اللہ۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ شان ہے ان لوگوں کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دیتے ہیں، ہر محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کن کی شان ہے؟ ایمان والوں کی۔ کن کی شان ہے؟ اب مجھے اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیں، حسین جیسا ایمان والا کوئی ہو سکتا ہے؟ حسین جیسے دو ہی کمال ہوتے ہیں قبلہ، ایک ہوتا ہے حسب کا کمال، ایک ہوتا ہے نسب کا کمال۔ ایک ہوتا ہے پیو دادے اللہ اچائی، ایک ہوتی ہے کوئی ہتھوں دی کیتی ہوئی اچائی۔ حسب کا کمال ہے نسبت کا، بلندی کا کمال، باپ دادا نے جو کمائی کی، یعنی میرے ہاتھ آپ چوم رہے ہو، عزت کر رہے ہو، اس میں میری کمائی نہیں ہے، یہ میرے باپ دادا کی کمائی ہے، یہ نسبت کا کمال ہے، یہ حسب کا کمال ہے، نسب کا کمال ہے۔ ہاں اگر میں کسی کو پڑھاؤں وہ شاگرد میرا بن جائے، شاگردی اور استادی کے طور پہ میری عزت کرے تو وہ میرے حسب کا کمال ہے۔ وہ کس کا کمال ہے؟ وہ میرے حسب کا کمال۔ کمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نسب کا کمال، ایک ہوتا ہے حسب کا کمال۔ حسین جیسا مومن کہاں سے لے کے آؤ گے کہ جس کا نسب کا کمال دیکھو تو اس کا باپ وہ ہے جو صرف ایمان نہیں کل ایمان ہے، یہ نسب کا کمال ہے نا اس کا، کہ اس کا باپ کل ایمان ہے۔ اور مزے کی بات کروں، اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے، عورت یہ اپنے خامند کا ایمان ہوتی ہے، یہ حدیث بات، عورت اپنے خامند کا کہ یہ غلط راستے پہ نہیں جانے دیتی، حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے عورت اپنے خامند کا ایمان ہے۔ اللہ جانے میرا جملہ آپ کے دل میں اترے، یہ سر کے اوپر سے گزر جائے۔ حسین کا باپ وہ ہے جو کل ایمان ہے۔ حسین کا باپ کو نبی پاک نے خود فرمایا غزوہ احزاب والے دن، لشکروں والے دن، کہا لوگوں یہ علی نہیں لڑ رہا، کل ایمان لڑ رہا ہے، کل ایمان لڑ رہا ہے۔ حسین کا بابا نسب پڑھ رہا، حسین کا بابا کل ایمان۔ اور اگلا جملہ بڑا نفیس ہے، حدیث کو سمجھ کے لینا۔ حدیث کہتی ہے کہ بیوی خامد کا ایمان ہوتی ہے۔ اب حسین کا نسبی کمال دیکھو، حسین کا بابا کل ایمان اور حسین کی ماں کل ایمان کا ایمان۔ حسین کی ماں کل ایمان کا، ایسا ایمان کا رشتہ کہاں سے لاؤ گے جس کا باپ کل ایمان ہو اور جس کی ماں کل ایمان کی بھی ایمان ہو، کل ایمان کی بھی ایمان ہو، اور نانا جس کا ایسا اونچا ہو کہ جس شہر میں وہ رہتا ہو اللہ اس شہر کو بھی ایمان قرار دے دیتا ہے۔ مدینہ شریف کے ناموں میں سے ایک نام ہے دار الایمان، ایمان کا گھر، یہ ایمان ہے۔ تو یہ ہے نسبی کمال، اور حسبی کمال دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ۔ ایمان کا مطلب یہی ہے نا کہ سب سے زیادہ پیار اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے کرنا۔ نہ کوئی نسب میں ایمان میں حسین جیسا ہے، نہ کوئی حسب میں ایمان میں حسین جیسا۔ تو بات خلاصتاً پوری بحث جو ہم کلمے پہ کر رہے تھے، کیونکہ خوش قسمتی سے محرم عین وسط میں آ گیا اسی بحث میں، اور سمجھانے کا بڑا آسان مقام آ گیا ہمارے سامنے۔ یوں سمجھو کلمہ سمجھانے کا سب سے آسان طریقہ آ گیا۔ جب حسین سامنے آیا تو جو پہلے بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، آسان ہو گیا۔ وہ کلمہ نہیں سمجھ آتا تو حسین کو نہیں سمجھ آتا تو حسین کلمہ ہے اور کلمہ حسین ہے۔ کلمے کی عملی صورت کا نام حسین ہے، حسین کی لفظی صورت کا نام کلمہ ہے۔ اور خلاصہ یہی ہے کہ اگر تمہارا رسول سے تعلق ہے، تمہارا نبی سے تعلق ہے، اسلام سے تعلق ہے، تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمے کا پیغام بھی یہی ہے، حسین پاک کا پیغام بھی یہی ہے کہ محبتیں رکھو لیکن ہر محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ قربان کر دو۔
اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافیہ نصیب فرمائے. ضروری اعلان سماعت فرما لیں اور ہر بندہ کوشش کرے کہ یہ اعلان ٹیلی فونز کے ذریعے, رابطوں کے ذریعے, کم از کم امام حسین کے لشکر میں 72 افراد تھے, 72 بندوں تک ضرور پہنچانا ہے کم از کم. ایک روایت میں 100 سے زیادہ بھی ہے لیکن 72 زیادہ مشہور ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام کوئی میری ٹور کا نہیں ہے, وہ پیغام کوئی دنیا داری کا نہیں ہے. پیغام آپ نے یہ دینا ہے کہ 10 محرم الحرام شریف والے دن, 10ویں والے دن, یعنی یہ جو منگل آ رہا ہے, اس منگل والے دن صبح ٹھیک 10 بجے سے لے کے ظہر کی نماز تک ہم سب نے اکٹھے ہو کے یہاں بیٹھنا ہے, باوضو ہو کے طہارت کے ساتھ, اور کسی اور کی کوئی بات نہیں کرنی, صرف اور صرف حسین بادشاہ کو سلام پیش کرنا, آل بیت اطہار کی غلامی پیش کرنی ہے, اور اپنے وقتوں کو اس جہان کے حوالے سے بھی جگانا ہے, اگلے جہان کے حوالے سے بھی جگانا ہے. ہر پیر بھائی کو دعوت ہے, حضور کے ہر غلام کو دعوت ہے, نبی پاک کے ہر چاہنے والے کو دعوت ہے. ہر بندہ اپنے ذمہ یہ رکھے کہ کم از کم 72 بندوں کو میں نے دعوت ضرور دینی ہے کہ چل یار آج ان 72 کو سلام کرے جو 72 نہ ہوتے تو کلمے کا وجود باقی نہ ہوتا. اللہ کریم انشاءاللہ خوبصورت اہتمام کی کوشش کریں گے. لنگر شریف کا بھی وافر انتظام ہوگا, لیکن میں پھر آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. چاول کے لنگر سوچ کے مت آنا, حسین کا لنگر سمجھ کے آنا. وہ ملے گا, بہت ملے گا, انعام بھی ملے گا, لنگر بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا, لیکن اس نیت سے نہیں آنا. آپ کا ایک ایک قدم اس نیت سے ہو کہ ہم نے رسول اللہ کی شہزادوں کی بات سننی ہے, اور جب کسی کے بچوں کی عزت بیان کی جائے نا تو بابا خود بخود راضی ہو جاتا ہے. ہم نے شہزادوں کی عزت بیان کرنی ہے, رسول اللہ راضی ہو جائیں گے, مولا علی راضی ہو جائیں گے, حسنین کریمین راضی ہو جائیں گے, اور وہ راضی ہو گئے تو پھر رب کا تو پہلے ہی وعدہ ہے جس پر یہ راضی ہوں میں ان سے ناراض ہوتا ہی نہیں ہوں. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے آنا ہے انشاءاللہ العزیز, اور بھرپور خلوص کے ساتھ آنا ہے. اور میری منت بھی ہے, میرا ترلا بھی ہے کہ بلا شبہ مصروف ہے, لیکن کوشش کریں ابھی 3 دن آپ کے پاس ہے, ہفتہ, اتوار اور سوموار. جو پیار والے لوگ ہیں بڑی کثرت کر سکتے ہیں, کوشش کریں کم از کم روزانہ کا پانچ پاک کی نسبت سے 5000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں, تاکہ وہ منگل والے دن جب آپ حاضر ہو نا اس محفل میں تو بے شمار درود شریف کا نذرانہ ہم مل کے حضور کی خدمت میں پیش کریں تو سرکار راضی ہو جائیں, سرکار کی اہل بیت اطہار راضی ہو جائیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جن دوستوں نے ابھی سنتیں نہیں ادا کی مہربانی فرمائیں وہ سنتیں ادا فرما لیں. صفوں میں نے پہلے بھی کہا